أعوذ بالله من الشيطان الرجيم پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے۔ بسم الله الرحمن الرحيم شروع اللہ کا نام لے کر جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي أَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ أُحِلَّ لَكُمْ لَيْلَةَ الصِّيَامِ الرَّفَثُ إِلَى نِسَائِكُمْ هُنَّ لِبَاسٌ لَكُمْ وَأَنْتُمْ لِبَاسٌ لَهُنَّ علم الله أنكم كنتم تختانون أنفسكم فتاب عليكم وعفى عنكم فالآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتموا الصيام إلى الليل ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد تلك حدود الله فلا تقربوها كذلك يبين الله آياته للناس لعلهم يتقون ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل وتدلوا بها إلى الحكام لتأكلوا فريقا من أموال الناس بالإثم وأنتم تعلمون صدق الله وَإِذَا سَأَلَكَ اور جب پوچھیں آپ سے عبادی میرے بندے عنی میرے بارے میں فَإِنِّي قریب پس بے شک میں قریب ہوں نزدیک ہوں اجیبو میں قبول کرتا ہوں دعوت الداعی پکارنے والے کی پکار کو اذا دعانی جب بھی وہ مجھے پکارے فلیستجیبوا لی پھر چاہیے کہ وہ میرا کہنا مانیں وَلْيُؤْمِنُوا بِي اور چاہیے کہ مجھ پہ ایمان رکھیں لعلہم یرشدون تاکہ وہ راہ کو پالیں احل لکم حلال کر دیا گیا ہے تمہارے لیے لیلۃ الصیام روزوں رمضان کی راتوں میں الرفث الی نسائکم ملنا اپنی بیویوں سے ہن لباس لکم وہ لباس ہیں تمہارے لیے وانتم اور تم لباس لہن لباس ہو ان کے لیے علم اللہ نے جان لیا انکم کہ بے شک تم کنتم تختانون تھے خیانت کر جاتے انفسکم اپنی جانوں سے فتاب علیکم پھر متوجہ ہوئے تم پہ اللہ وعفا عنکم اور درگزر کر دی تم سے فلان پس اب باشروہن ملو ان سے وابتغوا اور تلاش کرو ما کتب اللہ لکم جو لکھا ہو اللہ نے تمہارے لیے وکلوا اور کھاؤ واشربوا اور پیو حتیٰ یہاں تک کہ یتبین ظاہر ہو جائے لکم تمہارے لیے الخیط الابیض سفید دھاری من الخیط الاسود سیاہ داری سے من الفجر فجر سے ثم اتموا الصیام پھر پورا کرو روزے کو الی اللیل رات تک ولا تباشروہن اور نہ ملو اپنی بیویوں سے وانتم اس حال میں کہ تم عاکفون اعتکاف میں ہو فی المساجد مسجدوں میں تلک حدود اللہ یہ حدیں ہیں اللہ کی فلا تقربوها پس نہ ان کے قریب جاؤ کذالک یوں ہی یبین اللہ بیان کرتے ہیں اللہ آیات ہی اپنی آیتیں للناس لوگوں کے لیے لعلہم یتقون تاکہ وہ پرہیزگار بن جائیں
ولا تأکلوا اور نہ کھاؤ اموالکم آپس میں، اموالکم بینکم آپس میں ایک دوسرے کے مال بالباطل ناحق طریقے سے، وتدلوا بہا اور نہ کھینچ لے جاؤ انہیں الی الحکام حاکموں کی طرف، لتاکلوا تاکہ کھا جاؤ فریقاً ایک تمہارا گروہ من اموال الناس لوگوں کے مال بالاسم گناہ کے ساتھ، وانتم تعلمون اور تم جانتے بھی ہو۔ اس سے پہلے رمضان کے روزوں کا بیان ہوا، اب دعا کا بیان ہے ایک آیت میں، اور پھر رمضان کے احکام کا بیان ہے۔ تو چونکہ رمضان المبارک میں دعا کو بڑی اہمیت حاصل ہے، دعائیں خصوصیت سے قبول ہوتی ہیں، اس لیے دعا کی ترغیب دی۔ اور یہ اس حوالے سے بھی اس آیت کریمہ کے اندر دعا کا بیان ہے کہ ایک موقع پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کچھ دیہات کے لوگوں نے آ کے پوچھا، اقریب ربنا فنناجی ام بعید فننادی، آپ ہمیں بتائیے کہ ہمارا رب قریب ہے یا کہ دور ہے؟ قریب ہے تو ہم اس سے سرگوشیاں کریں، آہستہ اس کو پکاریں، دور ہے تو ہم اس کو آواز دے کر پکاریں۔ تو اس پہ اللہ تعالیٰ نے یہ آیت کریمہ نازل فرمائی، وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي، کہ جب آپ سے آ کر پوچھتے ہیں میرے بندے، عنی میرے بارے میں، فَإِنِّي قریب، تو آپ انہیں بتا دیں کہ بے شک میں قریب ہوں۔ اور دوسری آیت میں فرمایا وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ، کہ ہم انسان کی شاہ رگ سے بھی زیادہ اس کے قریب ہیں۔ تو فرمایا ہم اس کے بہت قریب ہیں، اجیبو، میں قبول کرتا ہوں، دعوت الداعی، پکارنے والے کی، اذا دعانی، جب بھی وہ مجھے پکارے، یعنی میرا بندہ جب بھی مجھے پکارتا ہے میں اس کی دعا کو سنتا ہوں اور اس کی دعاؤں کو قبول بھی کرتا ہوں۔ اس لیے میرے بندے مجھے پکاریں اور بار بار پکاریں، میں پکار پہ خوش ہوتا ہوں۔ اور اللہ کی ذات وہ کریم اور سخی ذات ہے کہ اگر اس سے نہ مانگا جائے تو ناراض ہوتا ہے، مانگا جائے تو خوش ہوتا ہے۔ دنیا کے کریم جتنے بھی سخی ہوں وہ مانگنے سے نالاں ہوتے ہیں، ناگواری انہیں مانگنے سے ہوتی ہے، نہ مانگنے سے خوش ہوتے ہیں، لیکن وہ رب ایسا کریم مہربان ہے کہ مانگنے سے خوش ہوتا ہے، نہ مانگنے سے ناراض ہوتا ہے۔ جیسے دوسری آیت میں فرمایا ان الذین یستکبرون عن عبادتی سیدخلون جہنم داخرین، جو مجھ سے مانگنے میں تکبر جنہیں عار آتی ہے میں انہیں دوزخ میں ڈال دوں گا۔ اس لیے اللہ کو خوب پکارنا چاہیے، دعائیں بڑے اہتمام سے کرنی چاہیے کہ اللہ کریم دعاؤں کو قبول فرماتے ہیں، لیکن شرط یہ ہے کہ دعا پورے یقین کے ساتھ ہو اور دعا میں کوئی کلمہ گناہ کا استعمال نہ ہو، اور دعا کو بار بار دہرایا جائے، دعائیہ جو کلمات ہیں 2 دفعہ 3 دفعہ کہے جائیں، اور رزق حلال کا ہو، حرام کے رزق کھانے والے کی دعائیں قبول نہیں ہوتی۔ جیسے ایک روایت میں آتا ہے ایک لقمہ بھی حرام کا کھا لیا 40 دن تک دعا کی قبولیت رک جاتی ہے۔ تو فرمایا کہ میں بندے کے بہت قریب ہوں، جب بھی مجھے پکارے میں سنتا ہوں۔ تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ اللہ کی ذات کو آہستہ پکارنا چاہیے۔ دوسری آیت میں فرمایا ادعوا ربکم تضرعا وخفیا، اپنے رب کو عاجزی سے پکارو اور آہستہ سے پکارو، چلا کے رب کو نہ پکارو۔ تو افضل یہ ہے ذکر اذکار آہستہ کیے جائیں، دعاؤں کو بھی آہستہ کیا جائے۔ فلیستجیبوا لی، جب میں اتنا مہربان ہوں اپنے بندوں کے لیے کہ میں ان کی دعاؤں کو قبول کرتا ہوں، تو پھر بندوں کو چاہیے کہ میرا حکم مانا کریں، میری اطاعت تابعداری کریں، ولیؤمنوا بی، اور مجھ پہ ایمان رکھیں، لعلہم یرشدون، تاکہ یہ ہدایت کی راہ پائیں، کامیابی کی انہیں راہ نصیب ہو جائے۔ یہ دعا کی اہمیت بتلا دی۔ آگے پھر رمضان کے احکام کا بیان ہے۔
شروع میں روزے کے بارے میں یہ حکم تھا کہ جب شام کو افطار کر لیتے تھے، اس کے بعد حکم یہ تھا کہ جب تک سوئیں نہیں کھا پی سکتے ہیں، چونکہ روزہ یہ اس کا معنی ہوتا ہے، روزے کا مطلب ہوتا ہے کھانے پینے سے اور اپنی بیوی سے ملنے سے رک جانا، 3 چیزوں کا نام روزہ ہے۔ تو اب حکم یہ تھا کہ افطار کے بعد سونے تک تم کھا پی سکتے ہو اور بیویوں سے مل سکتے ہو، لیکن جب سو گئے، اب سو کے اٹھ کر کھانا پینا ان کی ممانعت تھی۔ یہ شروع میں جب رمضان کا حکم آیا تھا یہ حکم تھا، لیکن اس میں بڑی تنگی پیدا ہوئی صحابہ رضی اللہ عنہم کے لیے، بہت مشکل بنی، کیونکہ بعض حضرات آتے دور دراز کے سفروں سے تھکے ماندے آتے اور گھر پہنچتے اور روزہ افطار کرتے، کھانے کا بھی موقع نہ بنتا، نیند کی غلبے سے تھکاوٹ سے نیند آ جاتی اور ذہن میں یہ ہوتا کہ چلو اٹھ کے عشاء کی نماز پڑھتے ہیں، لیکن اب سو گئے تو حکم یہ تھا سو کے اٹھنے کے بعد کھا پی نہیں سکتے۔ واقعات ایسے ہوئے صحابہ میں، ایک صحابی آئے کہیں دور کے سفر سے، بیوی سے آگے کہا کھانے کو، اس نے کہا تیار تو نہیں کھانا، میں تیار کر لیتی ہوں۔ تو انہوں نے کہا چلو بیوی جب تک کھانا نہیں آتی میں تھوڑی دیر ذرا آرام کر لوں۔ سونے کا ارادہ نہیں تھا، ویسے لیٹے کہ تھوڑی دیر اپنے آپ کو راحت دے لوں لیٹ کر، اور بیوی کھانا تیار کرنے لگی، اسی اثناء میں انہیں نیند آ گئی۔ نیند آئی تو اب حکم یہ تھا کہ اب کھانا پینا ممنوع ہو گیا نیند کے بعد۔ اب پہلے دن بھی روزہ تھا، اب سو گئے، کھایا پیا کچھ نہیں تھا، اب اٹھ کے کھا نہیں سکتے، تو اسی طرح روزہ اگلا بھی رکھ لیا، اور جب اگلے دن کا ظہر کا وقت آیا تو یہ صحابی بے ہوش ہو گئے، برداشت ہی نہیں ہو سکا اب اتنا لمبا فاقہ۔ تو اس پہ اللہ تعالیٰ نے یہ دوبارہ حکم نازل فرمایا کہ اب جب روزہ افطار کرو تو صبح صادق تک تم کھا پی سکتے ہو، بیویوں سے مل سکتے ہو۔ یہ بعد میں آسانی کا حکم آ گیا، اب وہی حکم چل رہا ہے۔ احل لکم، فرمایا اب حلال کر دیا گیا ہے تمہارے لیے، لیلۃ الصیام، روزوں کی راتوں میں، الرفث الی نسائکم، بے حجاب ہونا اپنی عورتوں کی طرف، یعنی اپنی بیویوں سے ملنا رات کو، ہن لباس لکم، وہ بیویاں تمہارا لباس ہیں، وانتم لباس لہن، اور تم ان کا لباس ہو۔ اس کے کئی مفہوم بیان کیے جا سکتے ہیں۔ ایک مفہوم یہ ہے جیسے لباس انسان کی زینت اور شان ہوتی ہے، تو اسی طرح میاں بیوی یہ بھی آپس میں ایک دوسرے کی زینت اور شان ہوتے ہیں۔ بیوی مرد کی شان اور عزت بنانے والی، اور مرد اپنی بیوی کی شان اور عزت بنانے والا ہو، یہ ایک لباس قرار دینے میں مفہوم۔ اور دوسرا مفہوم لباس قرار دینے میں کہ جیسے لباس انسان کے عیبوں کو چھپا دیتا ہے، ایسے ہی میاں کے عیب بیوی کو چھپانے چاہیے اور بیوی کے عیب میاں کو چھپانے چاہیے، یہ دونوں ایک دوسرے کا لباس ہے۔ اور بھی کئی مفہوم اس کے بیان کیے جا سکتے ہیں۔ تو فرمایا علم اللہ انکم، اللہ نے معلوم کیا، اللہ کو علم ہے، انکم کنتم تختانون، کہ بے شک تم سے خیانت ہو جاتی تھی، انفسکم اپنی جانوں سے، یعنی کہ رات کو سوتے میں تم سے غلطی ہو جاتی، حکم الہی کی خلاف ورزی ہو جاتی، کہ جیسے بعض مسلمانوں سے ایسا ہوا کہ رات کو اب ممنوع تھا سو کے کوئی کھانا پینا یا مباشرت کرنا بیویوں سے، لیکن بعض سے ایسا ہو جاتا، پورا مہینہ گزارنا مشکل ہو جاتا، تو رات میں ان سے ہم بستری ہو جاتی۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس پہ فرمایا کہ اللہ کو معلوم تھا تم سے خیانتوں کا ہونا، لیکن فتاب علیکم، تم سے غلطی ہوگی، تم نے اللہ سے معافی مانگی، اللہ نے تم پہ اپنی رحمت کی توجہ فرمائی، وعفا عنکم، اور تم سے درگزر کر دیا۔
تم سے درگزر کر دی، تمہیں معاف کر دیا۔ تو اب اللہ نے چونکہ ان کی غلطی کو معاف کر دیا ہے، اب اس غلطی کو گنوایا نہیں جا سکتا اور اس غلطی کو غلطی کے طور پر بیان نہیں کیا جا سکتا، کیونکہ اللہ فرما رہے میں نے معاف کر دیا۔ فَلَا نَبَاشِرُهُنَّ، اب فرمایا حکم یہ ہے کہ اب تم رمضان کی راتوں میں باشرُهُنَّ اپنی بیویوں سے مل سکتے ہو، وَابْتَغُوا اور تم تلاش کرو ما کتب اللہ لکم جو اللہ نے تمہارے مقدر میں لکھا ہے اولاد کی صورت میں، وَكُلُوا وَاشْرَبُوا اور کھاؤ اور پیو تم، حتیٰ یہاں تک کہ یتبین لکم الخیط الابیض، یعنی رات پوری تم افطار کے بعد کھا پی سکتے ہو، کب تک؟ حتیٰ یہاں تک یتبین کہ ظاہر ہو جائے لکم الخیط الابیض تمہارے لیے سفید دھاگا، خیط کہتے ہیں دھاگے کو، اب یہ سفید، من الخیط الاسود سیاہ دھاگے سے۔ تو اس سے مراد حقیقی دھاگے نہیں ہیں، بلکہ یہ ایک استعارتاً خیط ابیض سفید دھاگا صبح کو کہا ہے اور سیاہ دھاگا رات کو کہا ہے۔ تو فرمایا جب صبح پھوٹ جائے رات کے اندھیرے سے، من الخیط الاسود سیاہ دھاگے سے، یعنی رات کے اندھیرے سے سفید صبح پھوٹ آئے، من الفجر فجر کے وقت میں، اس وقت تک یعنی صبح صادق کے وقت تک تم کھا پی سکتے ہو، اور جب سحری کر لو تو ثم اتموا الصیام، تو پھر اس روزے کو سحری سے لے کر پورا کرو الی اللیل رات تک، جب رات ہو جائے غروب آفتاب ہو جائے تو روزہ افطار کر لو، جب غروب کا وقت ہو جائے پھر مزید تاخیر کرنا یہ گناہ ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا کہ تم یہود کی مخالفت کرو، یہود افطار دیر سے کرتے ہیں اور سحری جلدی بند کر دیتے ہیں، تم ایسے نہ کرو، تم سحری دیر میں کرو اور افطار جلدی کرو، یعنی جب سحری کا اختتام ہونے والا اس وقت کھانے سے فارغ ہو، اور جب روزے کے افطار کا وقت ہو جائے فوراً افطار کر لو، بلا وجہ تاخیر اس میں نہ کرو۔ وَلَا تُبَاشِرُوهُنَّ اور نہ ملو اپنی بیویوں سے، وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ اس حال میں کہ تم اعتکاف کر رہے ہو مسجدوں میں، یعنی رمضان کی راتوں میں تم اپنی بیویوں سے مل سکتے ہو، لیکن اگر اعتکاف میں تم ہو تو پھر ملنے کی اجازت نہیں۔ تِلْكَ حدود اللہ، یہ اللہ کی حدیں ہیں، فَلَا تَقْرَبُوهَا پس نہ قریب جاؤ انہیں، یعنی اللہ کا حکم توڑنا تو دور کی بات ہے، اس کے قریب بھی نہیں، یعنی ایسی حرکات نہ کرو جس سے اللہ کا حکم ٹوٹ جانے کی صورت بنے۔ کذالک یبین اللہ، اس طرح بیان کرتے ہیں اللہ آیات ہی اپنے حکموں کو، للناس لوگوں کے لیے، لعلہم یتقون تاکہ لوگ اللہ کے احکام پورے کر کے پرہیزگار بن جائیں۔ وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ جو احکامات بیان ہو رہے ہیں ان میں ایک حکم یہ بھی ہے کہ تم ایک دوسرے کا مال ناحق طریقے سے نہ کھاؤ، کوئی شخص کسی دوسرے کا مال اس کی رضامندی کے بغیر نہ لے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کسی مسلمان کے لیے دوسرے مسلمان کا مال اس کی دلی رضامندی کے بغیر حلال نہیں ہے۔ تو یہ اگر ناراضگی اس کی رضا کے بغیر اس کا مال استعمال کیا، اس کی چیز استعمال کی تو یہ حرام ہوگا۔ وَلَا تَأْكُلُوا نہ کھاؤ اموالکم بینکم آپس میں ایک دوسرے کے مال بالباطل ناحق طریقے سے، یعنی اس کی رضامندی کے بغیر، خواہ وہ چیز تھوڑی ہو زیادہ ہو۔ کوئی شخص کسی دوسرے مسلمان بھائی یا اپنے حقیقی بھائی کیوں نہ ہو اس کی رضامندی کے بغیر اس کا مال نہ کھائے۔ وَتُدْلُوا بِهَا اور نہ کھینچ لے جاؤ اس مالی معاملے کو الی الحکام حکام کی طرف، اس لیے لِتَأْكُلُوا تاکہ تم کھاؤ، فریقاً تم میں تمہارا ایک گروہ من اموال الناس لوگوں کے مال بالاسم گناہ کے ساتھ، یعنی کہ کوئی شخص ناحق طریقے سے کسی کے مال کے خلاف مقدمہ بنا کے جج کے پاس یا حاکم کے پاس چلا جاتا ہے اور سفارش کے ذریعے سے
یا رشوت کے ذریعے سے اپنے حق میں اس کا فیصلہ کروا لیتا ہے تو یہ اس سے مراد یہ ہے کہ یہ ظلم اور زیادتی ہے، یہ گناہ کا کام ہے، اور تم ایسے کام نہ کرو۔ نہ کھینچ لے جاؤ اس مالی جھگڑے کو اور اس کے تنازع کو الی الحکام، حکام کی طرف، لتاکلوا، تاکہ تم اس کے ذریعے سے کھاؤ، فریقاً تمہارا ایک گروہ، من اموال الناس سے لوگوں کے مال، بالاسم گناہ کے ساتھ، وانتم تعلمون جبکہ تمہیں پتہ ہوتا ہے کہ تم ناحق پر ہو اور دوسرا حق پر ہے، اور تم پھر بھی ظلم یہ کرتے ہو۔ اس سے بچ جاؤ اور اس سے اپنے آپ کو روک لو کہ یہ کل قیامت کے دن بڑے سخت عذاب کا ذریعہ بنے گا جو کسی کا مال ظلماً اور ناجائز طریقے سے کھاتا ہے۔ وآخر دعوانا